قرآن مجید یہ آفاقی کتاب، یہ عالمگیر کتاب ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ قوموں کے پیغمبر تھے، وہ علاقوں کے پیغمبر تھے۔ ایک علاقے میں ایک پیغمبر ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے پیغمبر ہیں۔ فلسطین کے علاقے میں، ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور صدوم کے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو مکہ المکرمہ میں چھوڑا جاتا ہے، وہ وہاں پیغمبر ہیں، یعنی الگ الگ علاقوں کے لیے۔ اسی طریقے سے کبھی ایک قوم کی طرف بھی دو پیغمبر بھی مبعوث ہوئے ہیں، لیکن کسی خاص قوم کی طرف سارے انسانوں کے لیے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ ایک خاص قوم کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے جو پیغمبر عطا کیا ہے وہ صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف قریشیوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری دنیا کے انسانوں میں یہ اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پوری دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس پر حضرت مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہم عالی آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے، اسی آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، جس پر انہوں نے کلام کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اوپر جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبوها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت وہ سارے ہر ایک چیز کے لیے وسیع ہے، میری رحمت کا حصہ سب کو پہنچ رہا ہے، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے، وہ پروردگار بہت زیادہ کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ ایک انسان اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ فوری طور پر اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، اس کی مہربانی اور رحمت یہ ہے وہ ڈھیل دیتا ہے۔ اگر اس کو میں اللہ کی رحمت کو آپ کے سامنے سمجھاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سمجھاؤں تو میرے ذہن میں اس وقت ایک مضمون آ رہا ہے جو میرے بھی استاد حضرت مولانا مفتی جعفر حسین صاحب دامت برکاتہم، ان کے خاص استاد ہیں حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب دامت برکاتہم عالی، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند وقف میں استاد ہیں اور وہاں کے صدر مفتی ہیں۔ وہ تشریف لائے تھے ہمارے جموں میں، انہوں نے رحمت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 100 حصے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ ان 100 حصوں میں سے اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے لیے خاص رکھے ہیں۔ کتنے؟ 99 حصے رحمت کے اللہ نے اپنے لیے خاص رکھے ہیں، اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو دیا ہے اس رحمت کا، اور پھر وہ ایک حصہ جو اللہ نے رحمت کا مخلوق کو دیا ہے
اس کے بھی پھر 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیے ہیں. اور وہ جو 100ویں حصے کا 100واں حصہ ہے آگے مثال کے ذریعے سے آپ سمجھے 100 روپے ہیں. 100 روپے میں سے 99 روپے کے برابر رحمت اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی. 1 روپے کے برابر مخلوق میں دی ہے, مخلوق کو دی. پھر مخلوق میں سے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 99 حصے رحمت کے رکھے ہیں. 99 حصے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے 100 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں, تو گویا 99 پیسے کے برابر جو رحمت ہے وہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. اور پھر 1 پیسے کے برابر جو رحمت تھی وہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم کی ہے, جس میں انسان بھی ہیں, جس میں جانور بھی ہیں. اور اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, ماں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح بھائی بہن سے, بہن بھائی سے, بھائی بھائی سے, بہن بہن سے. اسی طرح جتنے رشتہ دار ہیں, استاد شاگرد سے, شاگرد استاد سے, پیر مرید سے, مرید پیر سے, اسی 1 پیسے کے برابر جو رحمت ہے اس رحمت کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اسی 1 پیسے کا یہ کرشمہ ہے رحمت کا کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک کتے کو, کتیا ایک ہے, اس کا بچہ ہے, کتی کو بھی اپنے بچے سے محبت ہے. جب اس کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے جائے ایک دم کتیا کاٹنے کے لیے آ جاتی ہے. یہ اس کے دل میں جو بچے کی محبت ڈالی ہوئی ہے یہ اسی رحمت کا کرشمہ ہے جو 1 پیسے کے برابر رحمت اللہ تبارک و تعالی نے